الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله لجپال عربی مایا میرا نہ مان ڈھامی دکھ درد آ وڈامی انج لگدا ہے جویں رستہ بھول گیاں میرے ڈھولا بھول گیاں میرے ڈھولا ہجر دے پینڈیاں وچ رل گیاں میرے ڈھولا لمسار عربی مایا میرے عیباں ول نہ جاویں دکھ درد آ وڈاویں تیرے آن تو جے پہلا مک جان میری اساواں مک جان میری اساواں میرے نین کھلے ہو سن تکن گے تیریاں راہواں بند کھول کے کفن دے ایک جات مار جاویں دکھ درد آ وڈاویں لجپال عربی مایا میرا نہ مان ڈھاویں دکھ درد آ وڈاویں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا موضوع جو آیت مقدسہ چل رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اس آیت مبارکہ کو بغور دیکھا اور پڑھا جائے
اس کے آپ کو جہاں بہت سارے اور رنگ نظر آئیں گے، اس میں اس کا ایک حسن اور بھی نظر آتا ہے۔ من النبیین، پھر ان پر ایمان لانے والے، والصدیقین، پھر ایمان بھی لائے اور جب وقت آیا تو جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، والشہداء، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، اسلام کے سپاہی، اسلام کے مجاہدین، والشہداء، والصالحین، مصلی بچھا کے دلوں کو فتح کرنے والے، مصلی بچھا کر دلوں کو فتح کرنے والے۔ اگر نظر دوڑائیں تو بہت ساری شخصیات نظر آتی ہیں، گنتے جائیں گے تعداد کم پڑ جائے گی، ان لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 سال ہونے کو آ گئے، ابھی تک آپ کی لکھی ہوئی کتابوں سے بھی لوگ رستہ حاصل کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ سیدی میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان میں جو دیکھا جائے، یہاں پہ آپ کو کوئی آستانہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر ساتھ مسجد نہ ہو، جہاں پر ساتھ مسجد نہ ہو۔ مسجد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ساتھ لیٹا ہے نا، جو صاحب مزار ہے، جو ساتھ لیٹا ہے، یہ بے نمازی نہیں تھا، یہ بے نمازی، وہ جو بے نمازی پیر رکھتے ہیں نا، ان کا اور معیار ہوگا، ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ بھنگ اور چرس معیار ہو سکتا ہے ان کا دھمال معیار ہو سکتا ہے اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہوں، وہ ان کے ہیں، لیکن جو ہمیں اسلام نے درس دیا ہے اس کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے ان ولیوں کے مزاروں کے ساتھ مساجد اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ والے ہی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ باپ دادا سے گدی مل گئی، اب نمازیں پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھیں نہ صحیح۔ حضرت علامہ ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں جامعہ فریدیہ میں اس وقت پڑھا کرتا تھا، تو صبح صبح حضور بابا جی کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کو دبانے کا موقع ملتا تو بہت ساری باتیں سامنے آتی۔ کئی بار ایک دفعہ ایک شکایت آئی کہ جی فلاں پیر صاحب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے پیغام بھیجا، آپ نے کہا کہ بلا کے لاؤ، آپ نے کہا ہے کہ وہ سید زادے ہیں، جاتا تو میں خود، اب بڑھاپے کا عالم ہے تو سفر تھوڑا مشکل ہے، تو ایسا کریں کہ میرا پیغام دے دیں، عمر کے اعتبار سے میں چونکہ بڑا ہوں تو اسی لیے میں بلا رہا ہوں۔ اس صاحب نے جا کے پیغام دے دیا۔ اگلے ہی دن صبح تقریباً 6:30-7 بجے آپ بیٹھا کرتے تھے، تو وہ شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ درس حدیث شریف سے فارغ ہو کر کھانے کا ایک دور چلتا ہے، صبح ناشتہ فرما رہے ہیں تو شاہ صاحب کو سامنے بٹھایا ہے، کہا پیر جی سنیا تسی نماز نہیں پڑھتے، کہ آپ نماز نہیں پڑھتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سید ہیں، نماز تو امتیوں پر فرض ہے۔ اب بتا رہا ہوں کیسے کیسے زمانے میں شیطان فریب جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم سید ہیں، جی نماز تو امتیوں پر فرض ہے۔ آپ نے یہ 3 بار فقرہ کہا کہ اس کا مطلب ہے پیر جی تسی سید ہو، امتی نہیں ہو۔ یہ 3 بار آپ نے، تیسری بار جب کہا تو انہوں نے پاؤں پکڑ لی کہ حضور غلطی ہو گئی،
فرمایا پچھلی اللہ معاف کرے، اب ان کی قضائی دیں اور نماز کو شروع کریں۔ اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام تلواروں کے سائے میں سجدے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، اور حضور داتا علی حجویری کے شہر میں بیٹھے ہیں، ان کے زیر سایہ ہیں۔ آپ کا تو یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ کی مسجد کے بارے میں یہ خبر عام کر دی گئی کہ علی حجویری کی مسجد کا قبلہ درست نہیں۔ آپ نے دعوت دی، لوگ اور علماء فضلاء اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج علی حجویری نماز پڑھائے گا، جس کو قبلہ سیدھا نظر آئے وہ نیت باندھ لے، جس کو نہ نظر آئے وہ واپس جا سکتا ہے۔ آپ کے مزار شریف کے باہر نا ادھر پلر کے باہر ایک مصلی بنا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کھڑے ہو کے اس جماعت کی امامت فرمائی، اور جیسے ہی اللہ اکبر کیا، ہاتھ کے اٹھتے ہی حجابات اٹھتے چلے گئے۔ جتنے وہاں پر مقتدی موجود تھے سب کو بیت اللہ سامنے نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازی تھے۔ یہ کڑی ہے آپس میں۔ انبیاء آ کر نہیں بنتے، انبیاء آ کر نہیں بنتے، انبیاء بنے ہیں جو مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اور حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ نہ سکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے ان پر ایمان لایا، جو بھی مومن ہوئے، جو بھی ایمان لائے، دوسری کڑی یہ جڑ گئی۔ اس کے بعد شہداء، پھر صالحین۔ صالحین امت میں صرف اور صرف تسبیح پھیرنے والے نہیں ہیں، یہ تسبیح بعد میں پھرتی ہے۔ ہمارے سامنے ابھی ایک مثال گزری ہے حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، شیخ الحدیث بالتفسیر۔ تسبیح پھیرتے تو سب نے دیکھا ہے، دین پڑھتے پڑھاتے کسی نے دیکھا ہوگا۔ ہم نے وہ نظارہ کیا ہے جب آپ قال اللہ اور قال رسول پڑھایا کرتے تھے، رب جانتا ہے سناٹا چھا جاتا تھا۔ آپ نے تو ان تقاریر میں دیکھا، جوش و جذبہ دیکھا، اور لوگوں کو اس طرح سکوت کے عالم میں دیکھا آپ کے خطاب میں کہ جس طرح کوئی اگر حرف مس ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو ہم نے تو انہیں پڑھاتے دیکھا ہوا ہے، اور آج لوگ مزار پہ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جھولے لال، سخی شہباز قلندر، یار وہاں پہ جا کے آج لوگوں نے مزار دیکھی ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جو حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور اللہ نے علم و فضل میں وہ کمال عطا کیا کہ جو آتا اسے کہیں اور جانے کے لیے ضرورت پیش نہ آتی، وہیں پر اس کا گھر پورا ہو جاتا۔ بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، پاک پتہ نبی پچھلے دنوں عرس گزرا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید پیری مریدی تویز دھاگے کا کام ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ بھی کسی کو دم کر سکتے ہیں، آپ بھی قرآنی آیات لکھ کر کسی کو دے سکتے ہیں پینے کو، یہ حرج نہیں۔ یہ مسلمان ہے، اس سے بڑی اور کیا سند چاہیے؟ کچھ لوگ بضد ہیں اس کو صنعت بنانے کے لیے کہ تویز دھاگا پاکستان میں ایک پوری صنعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور سیدی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ
جہاں آپ علوم دینیہ پر اللہ نے آپ کو سرفرازی عطا کی تھی، وہاں پہ اللہ نے آپ کو کشف القلوب اور کشف القبور بھی عطا کیا تھا، اور ایسی تسخیر اور عبادت و ریاضت کا ایسا شوق کہ آپ کو زہد الانبیاء کا لقب ملا۔ ہم نے تو وہ پورا دور نہ دیکھا، کتابی باتیں ہیں، انہیں پڑھیں گے تو سمجھنے سوچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے فرید العصر علامہ ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ مجھے 11 سال پاس رہنے کا شرف حاصل ہوا، میں نے اس اللہ کے بندے کو بغیر وضو سلام لیتے نہیں دیکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ زور کے بعد 1 گھنٹے کے لیے قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تو ہم جا کے انتظار میں بیٹھ جاتے کہ آپ اٹھیں گے تو ملاقات ہوگی، تو آپ نے اٹھنا، اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے وضو فرمانا، بلکہ ہم نے اگر کہہ دیا ہے السلام علیکم تو اگر وعلیکم السلام کہہ بھی دیا جائے حرج تو شرعی کوئی نہیں، لیکن آپ فٹافٹ گئے، وضو کیا، وضو کر کے جب لوٹے تو لوٹتے ہی کہا وعلیکم السلام۔ یہ میرا آپ بیتا ہے، اور اس بابے کو جس نے 93 سال کی عمر تک صبح درس حدیث خود دیا، درس حدیث صبح خود دیا، اور سارا دن مخلوق خدا کی خدمت میں گزر جاتا، اور آپ نے اتنے مصروفیت کے عالم میں بھی 106 کتب لکھی، جن میں ایک قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور تفسیر لکھنا جس نے پوچھے نا کسی سے، وہ کہتا ہے جی ہم نے بڑا مار کا مارا ہے، ہم نے 12 سال میں تفسیر لکھی ہے، ہم نے 8 سال میں تفسیر لکھی ہے۔ ہم نے دیکھا جب آپ نے تفسیر لکھنا شروع کی، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ بھی 3.5 سے 4 سال کا وقت لگا، اپنے قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، اور 6 موٹی ضخیم جلدوں میں، اور انداز ایسا ہے کہ پڑھنے والا بچہ وہ 5ویں کلاس کا وہ بھی اسی طرح سمجھے گا جس طرح ایم اے پاس سمجھے گا۔ عرض کی حضور اللہ نے آپ کو اتنا علم اور فضل عطا فرمایا ہے، آپ اتنی آسان گفتگو بھی اتنی آسان فرماتے ہیں، اور آپ کی تحریر میں بھی بہت زیادہ الفاظ آسان استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور اگر تھوڑا سا اس میں جس طرح اکثر مفسرین کرتے ہیں، لفظ مشکل استعمال کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہاں پہ علمی ہیبت بیٹھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبوب کا دین سمجھانا ہے یا بگانا ہے؟ ان کا گفتگو ایسی کیوں نہیں کرتے کہ جو ہر لیول کے بندے کو سمجھ آئے؟ ان کا دین کو آسان کر کے پیش کرو کہ ہر سمجھنے والا آسانی سے۔ ہم نے تو ایسے اولیاء دیکھے ہیں، جب میں اس فرید العصر کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے وہ فرید کیسا ہوگا، جنہوں نے مسلسل 11 سال روزے بھی رکھے، 11 سال دین پڑھایا بھی، اور عیسائیت کے ساتھ مناظرے کرتے رہے، اور فاتح عیسائیت کا لقب پایا۔ آئینہ حق آپ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر سارا کچھ درج ہے کہ آپ کیسے مناظرے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کے لیے وقف کر دیتا ہے، پھر ان پر یہ وقار آتا ہے، پھر ان پر یہ وقار آتا ہے۔ بہت بارے صدور بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ان کے کبھی بھی مزارات نہیں بنا کرتے۔ ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھنے والا اللہ کا ولی حضرت بابا عبد القدوس شاہ ولی، جس کو اس دور میں بابا قدوس شاہ رحمۃ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، ایک کٹیا میں بیٹھنے والا، وہ بھی دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آج بھی مزار پر جائیں تو ایک ہیبت موجود ہے، دور نہیں، ہماری مسجد کا پڑوس ہے، یہ جگہ انہی کی آباد کی ہوئی ہے۔ اگر ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل نہ ہوتا، یہ سجدوں کے ذریعے، قیام کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اور علم دین کے فروغ کے ذریعے اگر رب کا قرب نہ پاتے تو آج ان کا بھی مزار نظر نہ آتا۔ یہ ان کی وہ باقیات ہیں جن کو اللہ نشانی کے طور پر محفوظ فرماتا ہے۔ دعا ہے
اللہ اپنے بندوں کا قرب عطا فرمائے اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔